والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله کسی نے سیدنا حسن بن رشیق رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھ کر پوچھا یہ مقام کس طرح مل گیا؟ فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر بکثرت درود پاک پڑھنے کی وجہ سے جان نکلے تو اس طرح نکلے تجھ پر غم زدوں کے یار درود دل میں جلوے بسے ہوئے تیرے لب سے جاری ہو بار بار درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کافی نیتیں ہو چکی ہیں، مزید حسب حال اچھی اچھی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. حسب حال آپ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل تبرکات کی بصد عقیدت اور تعظیم زیارت بھی کروں گا انشاءاللہ. کچھ ہی دیر میں ہم وفا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی تبرکات کیا وہ جو اوپر تیاری ہو رہی ہے نا ہو چکی ہے اس کے انشاءاللہ بھی مناظر دکھانے والے ہیں. ابھی 10 بجے شروع ہونے والا تھا جی زیارت کا تقریباً سلسلہ تیاری ہے انشاءاللہ. اس میں حسس کر مسکرا کر زیارت کے بجائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصاً منہ مبارک ذہن نصیب اشکبار آنکھوں سے زیارت کی جائے اس کی. یا آپ بابا نیتیں کروا لیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے کچھ مدنی چینل کے ناظرین بھی اور حاضرین بھی زیارت کس طرح کرنی چاہیے اور کیا کیا زیارت کی نیتیں ہم کرتے رہیں کچھ اس کے مطالبے بھی ہم پہلا سوال آپ سے کریں گے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمجھ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے جمع کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد موقع ملنے پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت اس دوران گفتگو کرتے ہوئے مسکراتا بھی رہوں گا. یاد آنے پر مزید اچھی اچھی نیتیں بھی کرتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار بالخصوص جن کی آج شب عرس ہے وہ عاشق رسول سیدنا اویس قرنی علیہ رحمت اللہ الغنی اور سرکار اعلیٰ حضرت
کے دادا پیر حضرت اچھے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی آج شب عرس ہے۔ یہ مدنی چینل بتاتا رہتا ہے، اور اسی سے میں نے دیکھ کر عرض کیا ہے۔ ان کو بھی ہم مثال ثواب کرتے ہیں۔ اور حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، میرے آقا اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً بالخصوص مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کی عاملات و عاملین، اور پابندی سے ہر مہینے مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب محمد۔ مدینہ۔ لبیک۔ حاجی عبد الحبیب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ حاجی عبد الحبیب، نہیں آواز نہیں آ رہی مجھے، ہم تو بولے آواز نہیں آ رہی مجھے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نا؟ جی جی جی، تو یہ جو ہمارے یہاں، آئی صاحب یہاں بڑا خوبصورت سما ہے ماشاءاللہ۔ جی آپ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ، یہاں اس وقت جو ہے وہ بہار آئی ہوئی ہے۔ میں صرف مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں تقریباً کم و بیش 200 کے قریب تبرکات ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، چاروں خلفائے راشدین کے منہ مبارک، حسنین کریمین کے منہ مبارک، پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک، سبحان اللہ۔ اور آگے چلے آئی صاحب تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک، سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سبحان مبارک، اللہ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کے منہ مبارک، واہ۔ خواجہ غریب نواز، حضرت بابا فرید، حضرت لال شہباز قلندر، یعنی یہ تو صرف منہ مبارک ہیں، اور پھر ایک تبرکات کی طویل فہرست ہے، اور اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تلوار شریف بھی ہے۔ باپا تبرکات ہی تبرکات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ اب آنر تو ہو گئے مدینہ، جی۔ ابھی ہم نے نیتیں نہیں کروائیں تبرکات دیکھنے کی اللہ اللہ اور اللہ۔ تبرکات، نہیں، ابھی ہم منہ تو مبارک بس تو ہم آپ نے کی زیارت طرف نہیں آئے تھے کروائے۔ کہ ہم تھوڑا سا وہ دیکھیں کہ آپ کی تیاری، جی جی کیونکہ 10 بجے کا ہم نے اعلان کیا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کے تیاری لیے۔ جاری ہے سب، جاری ہے جی۔ پتہ کب ہم، تھوڑی دیر ابھی اور دیتے ہیں صاحب انشاءاللہ۔ بابا اس دوران آپ اگر ہمیں یہ بتا دیں کہ تبرکات کی زیارت کرتے ہوئے زیارت کرنے والے کو کن کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ اللہ اللہ۔ پہلے تو یہ کہ یہ زیارت کیوں کر رہا ہے، جی یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پہلی بار جس نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار دیکھی، اب وہ سب کو جتا ہے میں نے تلوار کی بھی زیارت کی، میں اس کو بھی بتاؤں گا اس کو بھی بتاؤں گا، یوں اپنی مطلب فضیلت جتانا، جیسے فلاں بزرگ سے میری زیارت، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہے، فلاں مزار پر گیا ہوں، تو اس طرح یہ صرف جتانے کے لیے تو اچھی نیتیں نہیں ہیں۔ تو اس میں یہ کہ کیوں زیارت کر رہا ہے یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو ان تبرکات کی زیارت، ان متبرک چیزوں کی زیارت اگر رضا الہی کے لیے ہو تو یہ کار ثواب ہے، اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی نیت ہو، جیسے کہ تابوت سکینہ جس میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل شدہ توریت شریف کی بعض الواح، یعنی وہ تختیاں، پتھر شریف جن پر یہ توریت شریف لکھی ہوئی ہے، یہ ہیں۔ پھر عصائے موسیٰ جو مشہور عصا ہے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام
ان کی نالین مبارکین بھی اس میں ہیں. اس میں امامہ پاک بھی موسیٰ علیہ السلام کا تشریف فرما ہے. تو یوں پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی امامے والے تھے. الحمدللہ. ہاں حضرت معاف کیجئے، وہ ہارون علیہ السلام، کہیں میں نے پڑھا ہارون علیہ السلام کا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا، دونوں کا لکھا. حضرت جی اچھا حضرت سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں نبی تھے. تو ان دونوں کے مبارک امامے بھی موجود ہیں. اور یہ تبرک ایسا تبرک ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. قرآن کریم میں تابوت سکینہ کا تذکرہ ہے، اور پھر تفسیر میں وہ مختلف اس میں مبارک اشیاء ہیں، ان کا تذکرہ ہے. تو قرآن کریم میں اس طرح ان کا تذکرہ ہے. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت علی شان کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کنز الایمان میں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں. معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. تو یہ وہ تبرک ہے کہ اس میں صرف ایمان والا ہی اس کو تسلیم کرے گا، بے ایمان نہیں کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، تابوت سکینہ. ٹھیک ہے، تو تابوت سکینہ کے تعلق سے بہرحال تفصیل کافی ہے اس میں، تو وہ چند چیزیں میں نے تذکرہ کی. تو وہ اس میں اس طرح کی چیزیں، ایک پتھر مبارک ہے جس کا خصوصاً موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، اور 12 چشمے بھی اس سے نکلے تھے اسی پتھر مبارک سے. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا شریف اس پر مارا تھا، اور بھی اس پتھر کے ساتھ تعلقات ہیں جو کہ تفسیر کی کتابوں میں درج ہیں. تو یوں تبرکات یعنی بزرگوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے، یہ طے ہوا نبیوں کو بزرگوں کو جن چیزوں سے نسبت ہو جائے وہ تبرک ہوتی ہیں. تبرک کے لفظی معنی برکت حاصل کرنا، تبرک کے لفظی معنی ہے برکت حاصل کرنا. تو اب یہ کہ جو بابرکت چیزیں ہیں ویسے مبارک برکت والا، تو یہ مبارک اشیاء ان کو ہم لوگ تبرکات کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تبرک کی جمع تبرکات. تو تابوت سکینہ جو کہ شمشاد کی لکڑی کا تھا، تو فی نفس ہی تابوت سکینہ کی جو بھی فضیلت کوئی بیان نہیں ہوئی، اس میں جو اشیاء ہیں ان کے فضائل کہ وہ نبیوں سے منسوب ہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے ہیں وہ. اچھا، اب وہ لکڑی کا صندوق بھی متبرک ہو گیا، تب یہ برکت والا ہو گیا. جیسے قرآن کریم کے ساتھ جو جزدان ہوتا ہے وہ بھی تو چوم لیا جاتا ہے کہ یہ بھی بابرکت ہے. اس کے ساتھ جو گتا لگا ہوا وہ بھی بابرکت ہے، کہ قرآن سے وہ اٹیچ ہے. تو اس طرح بہرحال یہ کہ تبرکات کا ثبوت تو قرآن کی قطعی نص سے ہے.
इसका मुतलकन इनकार तो कोई कर ही नहीं सकता कि तबर्रुक होता ही नहीं है, इसका इनकार नहीं कर सकता कोई। तो बहरहाल ये कि इससे, इस ताबूत सकीना से अभी आपने सुना कि फतहा इससे होती थी, नहीं अभी मैंने बयान नहीं किया इसका, इसको आगे लेकर ये जाते थे बनी इसराइल, तो कुफ्फार का लश्कर जो होता था वो हार जाता था, ये जीत जाते थे, तो फतह हासिल होती थी। इसके सदक़े में दुआएं कबूल होती थी, इसके वसीले से दुआएं कबूल होती थी। तो इस तरह मतलब इसकी बहुत बरकतें थी, और इनके मतलब बहुत गुनाह बढ़ गए थे बनी इसराइल में। इस वजह से वो ताबूत सकीना जो वो कौम अमाल का उठाकर ले गई थी, जब फिर वो ले गए तबर्रुकात को, और इनको माज़अल्लाह उस ताबूत सकीना को इन लोगों ने गंदी जगह पर डाल दिया, तौहीन से, तो उन पर फिर अल्लाह ताला का कहरो गजब आया, अजाब नाजिल हुआ। अब ये घबरा गए और परेशान होकर इन्होंने सोचा कि हो ना हो, हमने ये संदूक जो इसकी हमने बेअदबी की है और बदताजीमी की है, इसकी वजह से चुना जो उन लोगों ने बैलगाड़ी पर लादा और बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ उसको हाँक दिया, और फिरिश्तों ने 4 फिरिश्ते तशरीफ लाए, उसको उठाया और पेश किया, और इस तरह का इसका किस्सा है। तो तबर्रुकात एहतरामन उठाना ये फिरिश्तों से साबित है। तो इस वक्त जो तबर्रुकात सादात ने उठाए थे अपने सरों पर, ये सैयदों को हमने इसकी तरकीब बनाई थी कि ये हजरात जो है करम फरमाएं और उठाएं। तो ये उठाना, इसकी तालीम करना, तो ये भी फिरिश्तों से साबित है कि जो मुतबर्रिक चीज है उसका अदब किया जाएगा, ताजीम की जाएगी। और अक्ल भी ये चाहती है, काबे की ताजीम करते हैं हम, काबे की ताजीम तो करते हैं, मस्जिद की ताजीम करते नहीं करते। मस्जिद में कोई जूते पहनकर तो नहीं आ जाता है ना। देखिए जो गुनाह करने वाले भी लोग होते हैं, वो तो यार नहीं मेरा मुंह मस्जिद की तरफ है, झूठ नहीं बोलता हूं। आपने सुना होगा ये बोलते हैं कि मेरा मुंह मस्जिद की तरफ है, झूठ नहीं बोलता हूं। यानी झूठ बोलने वाला भी यूं मस्जिद का एहतराम करता, डरता है। अच्छा, तो इस तरह मतलब ये कि एक ये नफ्सियाती तौर पर भी इंसान की फितरत है कि वो निस्बत वाली चीजों का एहतराम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इन तबर्रुकात की ताज़ीम करूंगा, और इसमें नीयत हो कि सवाब, और इनके करीब जाकर मैं दुआ मांगूंगा। इनके कुर्ब में दुआ कबूल होती है, जैसा कि ताबूत सकीना से भी आपने ये देखा। तो अब जो मुँह मुबारक है, सरकार का मुँह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतवा रज़विया शरीफ में थोड़ा टाइम जब से आया। अच्छा अच्छा, मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 21 सफ़ा नंबर पूरा कम करिए दिए ना 400 फतवा रज़विया शरीफ जिल्द 21 सफ़ा नंबर 422 पर मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, जब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आसार शरीफा यानी तबर्रुकात से कोई चीज देखें या वो शे देखें जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आसार शरीफा से किसी चीज पर दलालत करती हो, तो उस वक्त कमाल अदब व ताज़ीम के साथ हुजूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तसव्वुर लाएं और दुरूद और सलाम की कसरत करें। आगे की भी बड़े मदनी फूल बहुत मदीना मदीना है।
لہذا جو خوشبو لیتے یا سونگتے وقت، اتنے سونگتے ہیں نا، خوشبو سونگتے ہیں اور لیتے وقت، لہذا جو خوشبو لیتے یا سونگتے وقت یاد کرے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے تھے، یعنی خوشبو دوست رکھتے تھے، یعنی خوشبو کو پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے خوشبو سے، کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے تھے، وہ بھی گویا معنی آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے۔ اچھا لکھا اس زیر زبر نہیں ہے، خیر وہ بھی گویا معنن آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے، یہ حقیقت میں نہیں، یعنی کہ معنن جیسا کہ گویا کہ، تو وہ بھی گویا معنن آثار شریفہ کی زیارت کر رہا ہے، اسے اس وقت درود پڑھنے کی کثرت مسنون ہونی چاہیے۔ پھر روزہ مبارکہ سرکار کے گنبد خضرا کی بھی تعظیم کا لکھا ہوا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ اعلیٰ حضرت نے اس کے آداب بتائے کہ درود شریف کی کثرت کرے جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ، اور منہ مبارک تو وہ اس کو تو آثار مبارکہ بھی کیسے کہیں، لباس تو چلو آثار مبارکہ میں آئے گا، منہ مبارک تو جزو بدن ہے، یعنی کہ جسم انور کا حصہ ہے، تو اس کی تعظیم کتنی ہوگی؟ تو اس طرح مطلب منہ مبارک کو دیکھ کر درود شریف پڑھنے چاہیے۔ ہم نے بچپن میں جب زیارتیں ہوتی تھی ہمارے محلے کی مسجد میں، تو وہاں انداز یہ تھا کہ مسلسل یہ اعلان جاری رہتا تھا، جو منہ مبارک کی زیارت کرتے درود شریف پڑھتے جائیے، چلتے جائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، پھر پڑھتے تھے وہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، درود شریف پڑھتے جائیے، منہ مبارک کی زیارت کرتے جائیے، چلتے جائیے، منہ مبارک کی زیارت شروع ہو چکی ہے، منہ مبارک کی زیارت کرتے جائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، اس طرح۔ تو یہ انداز بہت یعنی کہ قابل تقلید جس کو بولتے ہیں، تو اگر یہ سن رہے ہیں اسلامی بھائی جو منہ مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں دیگر تبرکات کی، تو وہ اگر وہاں کوئی اس طرح اعلان کرنے کی ڈیوٹی لگ جائے گی تو یاد دہانی ہوتی جائے گی ہم کہ باپا وہ آپ کو صرف حیرت اور عبدالحبیب بھائی تعجب سے آواز آ دیکھیں۔ رہی ہے آپ جی کو بالکل سنت کی؟ بالکل آواز آ رہی ہے، اور انشاءاللہ باپا نے جو مدنی پھول عطا فرمایا، ہم ابھی زیارت شروع نہیں ہوئی ہے، ہاں۔ باپا انشاءاللہ جس طرح فرما رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم ترکیب ورنہ بنائیں گے۔ حیرت اور تعجب سے وہ بیچارے بعض لوگ زیارت کریں گے، ایک دوسرے کو اشارے کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے۔ اچھا باپا یہ ارشاد فرمائے کہ منہ مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کے پاس منہ مبارک ہے عموماً یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ کیا راز ہے کہ منہ مبارک ایک ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بہت سارے اس میں سے شاخیں نکل آتی ہیں؟ اور جواب سے پہلے باپا ہم تھوڑا مدینہ کے ناظرین کو اول تاخیر ایک دفعہ فل کیمرے کا منظر دکھا دیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ تیاری ہوئی ہے، ذرا دکھائیے، ذرا یہ ذرا دکھائیے منظر، پورا منظر دکھائیے۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا آپ نے ابھی زیارتیں جو کرواتے ہیں نا، یہ زیارتیں ٹھیک ہے، زیارتیں ہی ہیں، جزدان میں قرآن کریم دکھایا جائے تو وہ بھی ظاہر زیارت ہی جزدان کی، اب یہ کہ ذرا وہ ایسی زیارت ہو نا کہ وہ زیارت ایسی کوئی صورت بن جائے۔ دکھائیں گے ابھی تو بابا۔ صندوق شریف دکھا کے ناظرین کا دل بہلایا جا رہا ہے۔ نہیں باپا انشاءاللہ ایک ایک چیز دکھائیں گے، صندوق اچھا۔ کھول دی ہم نے۔ عبدالحبیب بھائی موڈ میں لگا کچھ جھلک دکھائیں آئے سب۔
ہم نے صندوق کھول کے کیا کیا رکھا ہاں ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ کہ زیارت ابھی چلو یہ عوام ابھی میں تو- بھی بولے ہم نے زیارت کی. ابھی تو حقیقت بابا یہ میں بھی دکھا رہے تھے کہ تیاری کیا ہوئی ہے. صندوق کھول دی ہم نے الحمدللہ. یہاں آنے والے آج انشاءاللہ 300 سے زیادہ تبرکات کی زیارت کریں گے. میں نے 100 سے چل کے 300 ہو جی گئے. باپا ابھی میرے پاس جو آخری اطلاعات انہوں نے بتائی ہیں کہ تقریباً کم و بیش 350 ہیں، اس لیے میں نے محتاط 300 سے زیادہ کہے ہیں. ہمیں تقریباً 350 کہنے میں بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے باپا، تقریباً کم و بیش 350 انشاءاللہ. اور اگر پورے 350 تو بھی کہنے میں حرج نہیں ہے. پورے 9 تب بھی 350 کہہ دیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جبکہ باپا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 350 ہے. جی باپا، تو تبرکات ہی تبرکات ہیں باپا. یہاں تو ماشاءاللہ. مثلاً اللہ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار مبارک، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار مبارک، غلاف کعبہ شریف کا بہت بڑا پیس الحمدللہ یہاں پر جلوہ فرما ہے. اسی طرح بہت سارے بزرگان دین کے مزارات کے چادر مبارک ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک، اور اسی طرح بی بی زینب، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کی چادر مبارک ہے. سبحان اللہ. مثلاً عبدالحبیب بھائی کسی ایک تبرک کی طرف آپ جا کر جی اگر آپ ہمارا کیمرے کو بالکل اتنا قریب لے جائیں گے جیسے کہ جی بالکل بالکل انشاءاللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی چادر مبارک کا دیدار کر رہے ہیں ہمیں سب. ماشاءاللہ. منقبت کے 1-2 اشعار بھی ہو جائیں. سبحان اللہ. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یا سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا میرا خالق آسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. ماشاءاللہ. مرحبا. جی بابا عبدالحبیب بھائی نے کچھ سوال کیا تھا آپ سے جی جی منہ مبارک کے حوالے سے. جی. ہاں منہ مبارک اصل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں. اچھا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہے. ہم لوگ بظاہر زندہ ہیں. ہمارا بال اگر بدن سے جدا ہو جائے تو اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ بڑھے گا نہیں آگے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ مزار پرانوار میں تشریف فرما ہے، لیکن آپ کی حیات وہ حیات ہے کہ آپ کا رواں رواں اب بھی حیات ہے. یہاں تک کہ بال مبارک جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی حیات ہے. بال مبارک سے دوسری شاخیں نکلتی ہیں. پھر مزید یہ کہ قد بھی بڑھتا ہے بال مبارک کا، خالی شاخیں نہیں نکلتی. یہ اپنے ابو ظہبی کے مدیر، سابقہ مدیر اوقاف کے پاس بھی کافی تبرکات ہیں. ان کے پاس منہ مبارک جو ہے نا وہ کافی طویل منہ مبارک ہے، گچھا پوری گچھا ہے. جی ہاں وہ طویل. اگر آپ کے پاس اس کی مووی ہے تو دکھا دیجئے. ایم سی میں نے مووی میں ہی دیکھا. جی باپا وہ تو پوری ایک زلف ہاں، جی زلف- جی چند دن پہلے یہ بڑھتے ہیں مطلب. پاپا چند دن پہلے مجھے یہ میرے علاقے میں کسی نے وہ بتایا، بولا وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ پہلے ایک ہی مبارک بال تھا، اب وہ گچھا بن گیا ہے. ہاں، وہ ابھی شاخیں مجھ سے- نکلتی ہیں جی اس کی. پاپا شاخیں نکل رہے ہیں اس میں سے. بات بھی اللہ- پتہ چلی ہے اللہ کی شان ہے. کہ یہ منہ مبارک جن کے پاس ہوتے ہو. جی جی. عبدالحبیب آپ کی آواز آنر نہیں جا رہی ہے، تھوڑا سا وہ. جی اب آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. پاپا یہ عرض کرنا تھا جن کے پاس منہ مبارک ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ منہ مبارک کا سایہ بھی زمین پہ نہیں آتا، منہ سبحان مبارک کا اللہ. سایہ بھی نہیں آتا. بے شک. سبحان اللہ. نور کی برسات ہوگی القریب ظاہر ہو، نور کی برسات ہوگی
ابر رحمت چھا گیا، ابر رحمت چھا گیا، موئے مبارک آ گئے، ابر رحمت چھا گیا، موئے مبارک آ گئے۔ سارے موئے مبارک باپا جلوہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بابا مزید کچھ اس معاملے میں ارشاد فرمائے یا پھر ہم آگے بڑھیں؟ میں یار یہ 10 بجے کا آپ نے ٹائم دیا، 10:30 بجے، عبدالحبیب بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں کیا کریں، ہم تیار ہیں سب، زیارت کروائیں۔ تیار ہے تو پھر ہم وہاں سے لائن شروع کریں، تو میں باپا سے بھی کچھ سوالات مسجد، ایک منٹ عبدالحبیب بھائی، جی 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 مدنی چاہیے مسجد میں بھی آواز جا رہی ہے نا؟ جی مسجد میں آواز، چلے اس سے پہلے تو کہ یہ لائن میں جو ان کو ہماری آواز جا رہی ہے، جی اب آواز تھوڑا سا اور مسجد میں کھول دیجیے، اب سب کو جا رہی ہے آواز، آواز جا رہی ہے نا؟ بالکل دیکھیے جا رہی ہے۔ لائن میں جو کھڑے اب یہ تو ہوں گے باتوں میں، میری بات تو نہیں سنیں گے۔ سب اسلام پہ غور سے سنیں، امیر اہل سنت مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ دیکھیے جب بھی اس طرح کی لائن لگی ہو تو بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے، اپنے کسی جاننے والے کو قریب آجا آجا ادھر آجا کر کے اس کو لائن میں لگے، مطلب وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں بھی لائن لگی ہو، کسی بھی کام کے لیے لائن لگی ہو، چاہے دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، یہ تو دین کا کام ہے اور مسجد کا کام ہے، عبادت جو زیارت ہم کر رہے ہیں مبارک وغیرہ کی، تو یہ تو ظاہر عبادت ہے، تو اس کے تو اور بھی مطلب احترام ہونا چاہیے۔ تو بالکل لائن ایک تو بیچ میں کوئی نہ داخل ہو، دوسرے یہ کہ آپ کے آگے جو کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ جام نہ ہو، اس میں گناہوں کا شدید خطرہ ہے اور ہر جی شعور سمجھ سکتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، تو فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں، آگے پیچھے سب تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کھڑے ہوں، ورنہ اپنے آگے کو موٹی چادر لٹکا لیں۔ باپا شور بہت ہو رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ نہیں سنیں گے نہیں میری، مجھے اندازہ ہے اس کا۔ لائن لگا لو، لائن لگا لو، یہ بھی شور کر رہے ہاں ہیں۔ یہ سب ہوگا، دھکم پیل بھی ہوگی، اللہ بس بابا ایک مستحب کام کے لیے اللہ بس اس رحم کے کرے ہمارے اوپر۔ آداب بیان کرنے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ میں جا رہا ہوں عبدالحبیب بھائی توبہ اور بیعت کی طرف۔ جی کیسے؟ میری خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تبرکات کی زیارت کی طرف اسلامی بھائی آگے بڑھیں، اللہ اللہ اللہ۔ ایک بار پھر ہم توبہ بھی کریں، اور اب آہستہ آہستہ یقیناً حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر مبارک کی طرف بھی بڑھ رہے ہوں گے، اللہ اللہ اللہ۔ تو غوث پاک کے موئے مبارک بھی ہیں۔ غوث پاک کے موئے مبارک، پھر الحمدللہ زیارتوں کی زیارت، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی طرف بھی امید ہے کہ قدم بڑھیں گے، اور وہ وہاں تک قدم کیسے لے کے جانے ہیں؟ اور قدم بڑھیں گے، سر بڑھے گا، روح بڑھے گی، جسم بڑھے گا، اب یہ کچھ الفاظ مل نہیں رہے۔ جی بابا، سر بڑھے گا کیا؟ صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑھے گا؟ کیا بڑھے گا؟ کیا بڑھے گا؟ وہ کس طرح بڑھے گا؟ قدم بڑھے گا بھی کہ رک جائے گا، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ جو اسلامی بھائی کنات کے اس طرف کھڑے ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ ایک لائن میں آ جائیں اور ایک ادب والے انداز میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی امیل سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بنائیں گے، اور اس سے پہلے ہمیں توبہ بھی کروائی جائے گی۔ تو یہ جو اسلامی بھائیوں جو یہ پیچھے تک جی لائن آپ کھڑے کافی ہیں، لمبی یہ ہے۔ اس طرح نہیں، ان کو لائن میں لانا پڑے گا، کوئی ذمہ دار اسلامی بھائی اگر وہاں پہنچ جائے نا تو لائن لگ سکتی ہے، کیونکہ اتنے تو ایک بڑی تعداد تو میلاد حال میں ہیں، اور جو امیل سنت کے ساتھ بھی مدنی مذاکرے میں وہ شامل ہیں، اور یہ سوال جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، تو یہ زیارت کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ ابھی تو کافی سوالات بھی ہیں ہمارے پاس تبرکات کے حوالے سے بھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آئیے کہ ہم امیل سنت ہمیں توبہ کرائیں اور بیعت کراتے ہیں۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور توبہ کرتے ہی ہم بنیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید۔ اور میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ پیاری پیاری بشارت عطا فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین بھی بیعت کریں، جو باب المدینہ میں اسلامی بھائی ہیں یہ بھی سنتے چلیں کہ یہ بیعت، یہ تبرکات کی زیارت کا سلسلہ جب شروع ہوگا یہ رات گئے تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ فیضان مدینہ
پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فیضان مدینہ کے دروازے بھی کھلے ہیں، تو آپ چاہیں تو فیضان مدینہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں، اپنا مرید بھی بنا لیں۔ ہاں، آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا مدینہ چینل کے ناظرین کو کہ یہ غوث پاک کی جو بیعت کا جو سلسلہ ہے، اس میں کسی کو بھی بے پیرا مت چھوڑا کریں، ہر ایک کو مرید بنا دیا کریں، یہاں تک کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو نا، اس کو بھی آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دامن میں لے لیا کیجئے، تاکہ جب قیامت کے دن ہم غوث پاک کے مریدوں میں اٹھے تو ہمارے ایک دن کا بچہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں اٹھے۔ پڑوسی دوست احباب سب کو غوث پاک کے مرید بنا دینا چاہیے۔ باپا ہمیں توبہ بھی کرائیے اور اپنا مرید بھی بنا لیجئے۔ لیکن یہ کہ بچوں کو اس کے والد کی اجازت سے بیعت کروایا جائے، والد یا جو بھی ولی ہو سرپرست، اور پڑوسی اڑوسی آپ یہ نہیں ناموں کی لسٹ دے دیں، اس پڑوسی کی اجازت ضروری ہے، وہ ایگری ہو تبھی بیعت ہوگا، ورنہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے بیعت کر لو بول دیا، اس طرح بیعت نہیں ہوگا۔ یا بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کی اجازت اگر لیں گے اور پھر نام دیں گے تب بیعت درست ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باپا رہنمائی فرمائیں۔ یہ جی چاہ رہا ہے کہ جو منہ مبارک ہمارے پاس ہیں، ہم اس کو اتنا کلوز کر کے اور قریب کر کے کیمرے میں دکھائیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو واضح طور پر منہ مبارک اور دیگر جو بزرگوں کے منہ مبارک ہیں وہ نظر آ جائیں۔ کتنے بجے کرنا چاہیے؟
سوال کر لیں ان میں کوئی ایسی بے ادبی نہ ہونے پائے، ایسی کوئی مدنی پھول جی باپا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ باپا سوال سے پہلے رہنمائی باپا فرما جان، دیں باپا۔ وہ سوال ایک کر لیں۔ ٹھیک ہے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں، آج الحمدللہ فیضان مدینہ میں کثیر تبرکات کی زیارت کا سلسلہ ہے، اس میں بعض اشیاء ایسی ہیں جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اور آپ کے تبرکات میں سے بعض صحابہ کرام اور بعض اولیاء صالحین۔ اب اس میں ہمیں احتیاطیں بھی بیان فرما دیں کہ کہیں اس میں کوئی بے ادبی والی بات یا بے ادبی والا پہلو نہ نکلتا ہو، کچھ ایسی احتیاطیں بیان فرما۔ بہت اچھا ہی توجہ دلائی آپ نے، یہ واقعی اصل مسئلہ عوام کا ہے۔ اب ہم جو بھی بیان کریں نا، جو لائن میں لگے انہوں نے سننا نہیں ہے، وہ ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، دھکم پیل، سنگل لائن بھی نہیں تھی اس میں جو دکھا ہے تو نا، خاموشی ہو گئی ہے۔ خاموشی اللہ کرے ہو گئی ہو تو یہ سنیں، ان کی آخرت کے لیے بہت زبردست مدنی پھول میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ان کی بے ادبی کی کوئی صورت نہ ہونی چاہیے، بعض اوقات ہو جاتی ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ میں اپنا ایک مطلب اس میں وہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے غریب کدے پر، غریب خانے پر منہ مبارک تشریف لے آئے حاجی رضا پر کرم ہوا، اور کسی عیسائی بھائی نے حاجی رضا کو منہ مبارک کی خدمت میں پیش کر دیا، تو یوں وہ تو چھت پر ہم نے رکھا کہ یہ مطلب ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ سب سے اوپر رہیں منہ مبارک۔ اب یہ تبرکات والوں کو بار بار کوشش کی میں نے کہ یہ آگے رہیں اور میں پیچھے رہوں، لیکن بہرحال وہ ترکیب آؤٹ ہوتی رہی، میں بہت کوشش کی میں نے، مگر ترکیب آؤٹ ہوتی رہی منہ مبارک، اور یہ تبرکات ہی ہماری قیادت کرے، ہم پیچھے ہوں۔ لیکن یہ بھی تکلف کرتے تھے سادات کرام، اور بس وہ ترکیب ایسی بنی کہ میں آگے ہوتا تھا اور بس کیا کروں، میرے بس میں تھا نہیں، ہو کوئی سوچکا نہیں پڑتا تھا۔ بہت خواہش تھی کہ میں ادھر عوام میں جا کر تبرکات ہر طرف یہ، لیکن اندازہ یہی تھا کہ وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور شاید اب دیکھو یہ لائن کی صورت، یہ کیا بیچارے سنیں گے، باتیں کر رہے ہیں ہے نہیں؟ تو یہ سب میری آواز سنیں، آپ کی آخرت کی بہتری ہے اس میں، ہم سب کی آخرت کی بہتری ہے۔ تو منہ مبارک ہمارے یہاں تشریف لے آئے، تو اب اوپر ہم نے چھت پر رکھا کہ ہم نیچے اوپر منہ مبارک، اور کسی ایسی منزل پر منہ مبارک نہ تشریف فرماؤ کہ اس منزل کے اوپر کوئی رہے۔ یہ ہماری اپنی یعنی کہ سوچ تھی، کوئی شرعی مسئلہ نہیں کر رہا میں۔ یہاں تک کہ جب وہ پانی کی ٹنکی جو تھی وہ چھت کے اوپر بنی ہوئی تھی، تو اب حاجی رضا کو چھت کے اوپر جانا ہوتا، اور ٹنکی پر کبھی دیکھنے یا کوئی کسی کام سے، تو یہ منہ مبارک کا صندوق نکالتے اپنے سر پہ رکھتے، اور سر پہ رکھ کر پھر سیڑھی چڑھ کے وہ ٹنکی کا کام کرتے، جو بھی کرنا ہوتا ہے کہ یہ منہ مبارک سے میں اونچے کیسے جاؤں۔ ہماری یہ ایک سمجھو خاندانی سوچ ہے، یوں سمجھ لو۔ اچھا، اب وہ چھت پر تشریف فرماتے تو کوئی ملاقاتوں کے اور سلسلے ہوتے تھے مدنی مشوروں کے چھت پر ان دنوں، تو کثیر اسلامی بھائی تشریف لاتے، دوسرے شہروں سے تشریف لاتے، تو منہ مبارک کی بھی ہم زیارت کرواتے۔ لیکن جب میری توجہ گئی نا کہ منہ مبارک کی زیارت کی طرف لائن چھوٹی اور میری طرف لائن زیادہ، پھر میں نے زیارت بند کروا دی۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے دیکھنے والے زیادہ ہوں اور منہ مبارک کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ یہ المیہ میرے ساتھ ہوا، اور مجھے بالکل مزہ نہیں ہے اس سے۔ ابھی بھی جیسے میں بول رہا ہوں نا، مجھے مزہ نہیں آ رہا کہ یہ عوام ہے بھائی، یہ ایسا کرتے ہیں، تو اب ان سے امکان، یہ خطرہ ہے، اگر یہ نہیں سنتے ہوں گے تو یہ خطرہ ہے۔ جیسے کہ اسلامی بھائی نے توجہ دلائی کہ یہ ان میں شاید تبصرے کریں گے کہ فلاں کا منہ مبارک چھوٹا ہے، فلاں کا بڑا ہے، وہ فلاں کی مبارک میں تو نور تھا، نور۔ اب یہ مطلب یہ تبصرے جو ہے نا، یہ آپ کو کہیں مروا نہ دیں۔
اگر آپ سن رہے ہیں تو اس لیے یہ تبصرے نہیں کرنی، یہ اپنی اپنی آنکھوں کا ہوتا ہے کہ کہاں کس کو نور نظر آیا، کس کو نہیں آیا، کسی کو بال مبارک ہی نظر نہیں آئے گا، یہ بھی ہوگا، نظر کمزور ہوگی تو وہ پھر وہ تبصرے کرے گا بہت باریک ہے، اپنی آنکھوں کو نہیں روئے گا کہ میری آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، بہت باریک ہے۔ غوث پاک کا کیسا چمک رہا تھا، اور سرکار کا تو معاذ اللہ بہت باریک ہے، میرے کو نظر ہی نہیں آیا، نعوذ باللہ۔ ایسا کرنا ہے تو پھر نہیں، آپ زیارت نہیں کریں، آپ گھر چلے جائیں، تو چپ چاپ قفل مدینہ درود شریف پڑھتے رہیں، زیارت کرتے رہیں، کسی کو مت بولنا کہ اس کا چھوٹا تھا نے اس کا بڑا تھا نے اس کا یہ تھا اور اس کا وہ تھا اور اس کا مڑا ہوا تھا، اس کا تیر کی مافک سیدھا تھا، یہ کچھ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھائی ہر منہ مبارک میں اچھائی ہے، وہ خواہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہو، یا میرے غوث پاک کا ہو، یا خلفاء راشدین کا ہو، یا حسنین کریمین کا، امام حسن اور امام حسین کا، سب کے منہ مبارک کی اپنی اپنی جگہ عظمت ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عظیم تر ہیں سب سے زیادہ، پھر خلفاء راشدین درجہ با درجہ ہے نا، اس طرح حسنین کریمین، اس طرح دیگر اولیاء کرام کی باری، تو اس لیے وہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بھول مت کرنا۔ اسی طرح دیگر تبرکات ہیں، اتنی چھوٹی سی تلوار اس سے کیسے لڑتے تھے، تو یہ آپ سے طے نہیں کرنا، اب توپوں اور بموں کا چکر ہے آج کل، سمجھے، پہلے تلوار شریف سے ہوتا تھا، تو کوئی تبصرے نہیں کرنا، یہ تلوار بہت بڑی ہے، ہماری ساری کائنات کی توپیں میرے آقا کی تلوار کی نوک پر قربان، ہماری عقیدت یہ بولتی ہے، تو اس لیے وہ تبصرے کرنے کی حاجت نہیں ہے، سب کو عقیدت کی آنکھ سے، ذہن نصیب اشکبار آنکھ سے ان کی زیارت کی جائے، خصوصاً وہ مولا مشکل کشا کی تلوار بھی ہے، اب وہ کون سی تلوار ہے نہیں پتا، ان کی ایک تلوار تو ذوالفقار مشہور ہے، تو ایک تلوار تو کئی تلواریں، جس طرح ہمارے پاس تو آقا کی بھی کئی تلواریں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جب مولا مشکل کشا کی تلوار نیام سے باہر آتی ہے، اور تو یہ منقول ہے کہ فضاؤں میں آواز سنی گئی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، تو غیب سے جس تلوار کے بارے میں یہ بات آئے اور یہ سڑے ہوئے بارود کی توپیں آپ اس کے مقابلے پہ لائے، چھی، تبرک نہیں ہے ہماری یہ توپیں، تلواریں تبرک ہیں، جن کو ہمارے آقاؤں نے مس کیا اور استعمال کیا، اور جن تلواروں نے کفار کی گردنیں اڑائیں وہ متبرک ہے، کسی توپ کی زیارت ہم نہیں کر رہے، تلوار کی کر رہے ہیں نا، اگر کوئی توپ کی زیارت کروائے تو لوگ اس میں ہنسے، کوئی جائے بھی نہیں دیکھنے کے لیے، اس کو کیا کر لیتے، تو کیا کریں دیکھ کر، تو یہ ہماری عقیدت کے یہاں امتحانات ہیں، تو ہرگز بس کسی شے پر تنقید نہیں کرنی ہے، اس کی سائزیں نہیں ناپنی ہے، چپ چاپ دیکھنا ہے، درود شریف پڑھتے رہنا ہے یا چپ رہنا ہے، بہرحال گڑبڑ نہیں کرنی، تو یہ اسلامی بھائی وہاں جو بھی ہیں وہ بغیر مائک کے بولتے رہیں، چلتے رہیں لائنوں پر، چلتے پھرتے بولتے رہیں، درود شریف پڑھتے جائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، چلتے جائیے، بڑھتے جائیے، درود شریف پڑھتے جائیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، چلتے جائیے، بڑھتے جائیے، دوسروں کو تکلیف مت دیجیے، بیچ میں مت آئیے، کسی کی اختلافی نہ ہو، کسی کو ایذا نہ ہو، درود شریف پڑھتے جائیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ کہتے کہتے انشاءاللہ آپ چلتے رہیں گے، مدینہ 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 ہوتا رہے گا انشاءاللہ، یہ یاد بھی آتا رہے گا، یہ درود شریف کا کہنا یہ بھی نیکی کی دعوت ہے، آپ یہ کہتے رہیے کہ درود شریف پڑھتے جائیے، یہ کہنا بھی نیکی کی دعوت ہے اور کار ثواب ہے، ثواب کی نیت سے کہیں گے تو کیا یہ تصور مند ہے کہ میری آنکھیں، میرا وجود اور یہ بابرکت مناظر، ہائے ہائے، اور اس پر مطلب ایک جیسے کہتے ہیں نا بال کھڑے ہو جانا، رونگٹے کھڑے ہو جانا، ایک کیفیت کا بننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کرم پر چلتے چلتے اس کا شکر ادا کرتے رہنا، مولا یہ تیرا کرم ہے جو میں یہاں پہنچا ہوں، یہ تیرا کرم ہے جو یہ چیز میری آنکھوں کے، یہ بابرکت شے میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے،
میں ایک اللہ کے بندے کو جانتا ہوں کہ بہت پہلے دیکھا کا واقعہ ہے کہ منہ مبارک کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوا، کہیں زیارت کروائی جا رہی تھی، تو وہ بس وہاں اس نے ہاتھ باندھے، اب اس نے کر دیا رونا شروع، سرکار کا تصور باندھ کر منہ مبارک کہ یہ وہ بال ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس میں تھے، یہ وہی ہیں. تو وہ مطلب ان تصورات سے وہ اتنا رو رہا تھا کہ ایک طرح سے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا. تو کاش مطلب زیارت ہو تو اس طرح ہو کہ ہمارے آنسو نہ تھمتے ہوں کہ یہ ہمارے آقا کے بال ہی ہے. اب وہاں ہنسنا، مسکرانا، اشارے کرنا، سائزیں ناپنا، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں نہ. بال مبارک کی زیارت سے لوٹنے کا بھی کوئی جس اللہ کے بندے کو آپ جانتے ہیں، کیا ان کا بال مبارک کی زیارت سے لوٹنے کا بھی کوئی منظر تھا؟ واللہ اعلم، یاد نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے جس اللہ کے بندے کا ذکر کیا، اگر میں اپنے گمان میں اس کو پاتا ہوں تو غالباً پھر ان کی واپسی کا منظر شاید میرے تصور میں ہے سبحان اللہ. کہ کیونکہ شاید اس وقت میری وہاں حاضری تھی اور وہ ککری گراؤنڈ کا واقعہ ہے غالباً. لا دعوت اسلامی کے پہلے کا قصہ سنایا میں نے، جو آپ کو سنا ہے نا حکایت دعوت اسلامی کے پہلے کی. میں نے ککری گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا اس وقت. میں نے ککری گراؤنڈ میں جب ہمارا یہ محفل میلاد کا ہمارا اجتماع ہوتا تھا. جی نہیں کنفرم نہیں ہوا نا. نہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ ککری گراؤنڈ میں ایک مرتبہ جب شروع میں جب ہم مطلب وہ ایک ذیلی حلقے کی ذمہ داری تھی، اس کے بعد کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ صبح صادق اور یہ سب اشراق چاشت کے بعد غالباً تھا یا اس سے پہلے تھا کہ منہ مبارک کی زیارت کروائی گئی. تو وہاں پر مطلب میں تو اس وقت باہر تھا، وہ جہاں زیارت ہو رہی تھی وہاں رش لگا ہوا تھا، تو میں تو وہ رش والے حصے میں تھا. میں باہر سے دیکھ رہا تھا کہ ماشاء اللہ خوش نصیبوں کو اس طرح زیارت نصیب ہو رہی ہے. تو وہاں سے میں نے ایک شخص کو پلٹتے ہوئے دیکھا زیارت کے بعد، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جیسے کہ مدینہ منورہ سے آقا کے روزے سے جس طرح آدمی رخصت ہوتے ہوئے بلک بلک کے روتا ہے نا، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت سے پلٹتے ہوئے اس کی کیفیت تھی کہ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے. کیونکہ وہ کیفیت میں نے ککڑی گراؤنڈ میں دیکھی تھی. پھر اسی مطلب اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کی وہ کیفیت مدینہ منورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گنبد کے سائے میں دیکھی گئی جب وہ پلٹ رہے تھے. تو وہ مجھے لگا ذہن بنا کہ وہ کہ ہے نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ منہ مبارک پر پہنچے، پھر وہاں سے ہم پلٹ رہے ہیں، توجہ زیار جو بھی اس وقت تصورات ہو، تو وہ الحمدللہ وہ پلٹنے کا منظر جیسے کہ دیکھنے کا منظر آپ کو باپا نے بیان کیا، پلٹنے کا منظر مجھے ایک یاد ہے. اور میں جن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں، میرے باپا کی اپنی شخصیت ہے. الحمدللہ مجھے وہ نقشہ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت. اور اس کے بعد الحمدللہ عز و جل یہ ذہن بنا، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ منظر دیکھ کر ذہن میں یہ بات جم گئی، اچھا یوں زیارت کر کے لوٹا جاتا ہے. کیونکہ زیارت کی کیسے وہاں میری حاضری نہیں تھی، زیارت کر کے لوٹنے کا منظر دیکھنا مجھے برابر یاد ہے کہ بالکل بلک بلک کے رونے والا منظر تھا. تو عبدالحبیب بھائی اب آپ وہ زیارت کے لیے میرا خیال ہے راستہ اس نے زیارت کی تھی یا صرف حاضری دی تھی؟ میں نہیں جانتا بابا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ میں نے لوٹنے کا منظر دیکھا تھا، وہ منظر نہیں دیکھا تھا. بھی اتنا چھپا چھپا کے تو نہ بتائے نا وہ کون تھے. وہ تو کہتا تھا کہ میری آنکھیں اس قابل ہی نہیں ہیں، گندی ہیں، تو یہ کیسے زیارت کریں گی؟ یہ ایک راز مزید کھلانا کہ اس نے زیارت کی تھی، حاضری دی تھی. آئی صاحب کچھ ہمیں بھی بتائے نا یہ کون تھے جس کا یوں لوٹنے کا منظر تھا، اور اگر ان کا میں نے عرض کر دی کہ وہ میرے باپا کی اپنی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہائے جانا تو ایسے جانا منہ مبارک کی بارگاہ میں. اللہ اللہ. یہاں شروع کریں آئی صاحب؟ جی جی چلیں بھائی، درود پاک پڑھتے رہیے، چلتے رہیے. اچھا لائن لگاؤ، ہٹ جاؤ، بیچ میں نہیں گھسو، یہ شور نہیں ہونا چاہیے. یہ مسجد ہے، آپ درود شریف کی آواز لگاتے ہیں. درود پاک پڑھتے رہیے، چلتے رہیے انشاءاللہ. اور جو کہنا اشارے سے کسی کو کہنا ہو نا، انگلی کے اشارے سے آپ کہیں، الفاظ میں نہیں. مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے بالکل.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बाबा वो मंजर हमारे तमाम पास इस्लामी भाई चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, दुरूद शरीफ पढ़ते जाइए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बाबा अभी आपने एक वो तवज्जो दिलाई थी कि काफी सारे बालों की वो एक जुल्फों वाला एक अंदाज, जी जी। तो वो हमारे इस्लामी भाई ने निकाल मद्दी चैनल पर भी दिखा रहे हैं, सुभान यहाँ भी अल्लाह। इंशाअल्लाह नजर ने आएगा। कितना है ना गुच्छा हो गया क्या सर? ये देखिए माशाअल्लाह, हाय हाय हाय। मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सियाकारों पे या रब तपशे महशर में हम सियाकारों पे या रब तपशे महशर में हम सियाकारों पे या रब तपशे महशर में साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गए सो साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गए सो चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गए सो हौर बढ़ कर शिकने नाज पे वारे गए सो चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गए सो और बढ़ कर शिकाने नाज पे वारे गए। वो करम की घटा गैसुए मुश्क सा वो करम की घटा गैसुए मुश्क सा लकाए अब्रे रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम सल्लु अलल हबीब। अब्दुल हबीब भाई, अगर आप हमारे कैमरे के साथ तबरुकात की तरफ जी ऐसा इंशाअल्लाह। पहुंचे और कुछ एक एक करके अगर मुए मुबारक के तबरुकात, हवाले से अपने पापा से सवाल किया था, हम क्लोज दिखा सकते हैं मुए मुबारक को? मैं यही वापस से अर्ज करना चाह रहा था कि वो कोई घड़ी का ऐसा वक्त रखें कि जब ऐसा मतलब जिसको वाज़े तौर पर मुए मुबारक और जो भी दीगर मुए मुबारक इनकी जी, ज़ियारत बहुत एक सारे एक मुए करके मुबारक दिखाएं। कुछ वक्त रखें अभी इसको। जियारत जारी है, बारी बारी जो जिस जिसका मदरी चैनल के आसानी नाज़रीन के लिए मौका वक़्फ़। मिले।
अब वक्त क्या शुरू ही हो चुकी है जब जियारत। नहीं, मदरी चैनल के नाजरीन के लिए बापा जो लाइव देख सके। अगर पी- नहीं तो अब भी मेरा ख्याल है बस दिखाते जाएं, चलते जाएं, बढ़ते जाएं, एक से ज्यादा बार दिखाने में भी हरज नहीं है। माशाल्लाह। चले आगे आ जाए, यहाँ आ जाए, क्लोज ले लें। हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए, हम गरीबों के मुकद्दर को जगाने के लिए मरहबा सद मरहबा मुए मुबारक आ गए, मरहबा सद मरहबा मुए मुबारक आ गए। ये अब्दुल हबीब भाई बता दे रहे हैं। जी जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस्तेमाल का तोलिया मुबारक भी यहाँ जलवा फरमा है। वादी जिन वहाँ के पत्थर मुबारक हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के झाड़ू मुबारक के भी कुछ तिनके यहाँ मौजूद हैं। काबा शरीफ का अस्तर मुबारक मौजूद है। यहाँ फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक तलवार जलवा फरमा है, इंशाअल्लाह वो अभी दिखाई जाएगी। और फिर गिलाफ काबा का 300 साल पुराना अस्तर जो गिलाफ के पीछे कपड़ा लगता है उसका जलवा दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला के रोज़ा अनवर की चादर मुबारक, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के मुबारक बाग के पत्ते वो भी यहां मौजूद हैं। अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन सैयदा बीबी उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मज़ार पुरअनवार की चादर मुबारक। सुभान अल्लाह। इसी तरह हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला के रोज़ा अनवर की चादर मुबारक, हजरत यूनुस अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा अनवर की चादर मुबारक, सैयदना शुएब अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक की चादर मुबारक। पापा ये तबरुकात की ज़ियारत तो हो रही है, कुछ सवालात हैं वो भी चलाएं इसी मौजू से मुतालिक हैं, कुछ तबरुकात से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जेर इस्तेमाल यमनी चादर मुबारक के सुभान अल्लाह। मुबारक धागे, सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला के रोज़ा अनवर की चादर मुबारक। जी ऐसा आप सवालात भी चलाते रहें। सवाल चलाइए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान, मेरा नाम मोमिन अत्तारी है। मेरा ताल्लुक बाबुल मदीना कराची से है। आपकी बारगाह में सवाल था, तबरुकात की शरअन क्या हैसियत है और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने इन तबरुकात से फायदा हासिल किया है, और अगर हासिल किया है तो उनका अंदाज कैसा था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबर्रुकात की शरई हैसियत से के ताल्लुक से तो नियत ने करवाते वक्त वो ताबूत सकीना का तज़किरा किया गया, कुरानी आयत पढ़ी गई और उसमें क्या क्या है वो भी बयान किया गया दोस्त। यानी तबर्रुक की शरई हैसियत तो कुरान करीम से साबित हुई। खुद काबा मुशर्रफा तबर्रुक है, रोज़े अनवर तबर्रुक है, मस्जिदुल हराम तबर्रुक है, बल्कि हर मस्जिद तबर्रुक है। मस्जिद में बिछाई जाने वाली जो दरी है वो तबर्रुक है। यहां तक कि मस्जिद में झाड़ू निकालने में जो कूड़ा है, गर्द मिट्टी वगैरह जो होती है ना, ये भी तबर्रुक है। हाँ, इसको भी आम कचरा कुंडी में डालने की मुमानत है, बल्कि इसको भी अदब की जगह डाले। ये फुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने लिखा है। माइक पे बोली दिया करो। तो फ़िक़ी हैसियत जो इसकी है, जो तबरुक का इनकार करता है, उसके बारे में सईद आला ने फरमाया अगर तो उसको सिरे से इल्म नहीं है तो वो जाहिल है।
لیکن اگر اس کو بتا دیا اس کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو ایسا شخص گمراہ اور بددین ہے. اب آپ نے وہ صحابہ کرام کے وہ تعلق سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جیسے قرآن کریم میں وہ صفا مروہ کا ذکر ہے اور ان کو شعائر اللہ کہا گیا، تو یہ بھی تبرک ہے، ظاہر ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہی ہے. وہ جب تبرک کی بات چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک آدھ دن پہلے قرآن شریف کے حوالے سے آپ نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا تھا. مجھے اتنا پسند آیا ہے وہ مدنی پھول. جی جی اگر وہ بیان ہو جائے نا، مطلب میں نے اس کی لذت پائی. میں چاہ رہا ہوں ہمارے حاضرین ناظرین اس کی لذت پائیں. بہت پیارا مدنی پھول تھا. اب وہ ایک بار کسی کے یہاں میں گیا تھا تو انہوں نے کچھ اپنے یہاں تبرکات تھے، اس کی زیارت کروائی. تو میں نے پھر ان کا ذہن بنا، میں نے کہا یار قرآن کریم سب سے بڑا تبرک ہے. میں نے کہا اللہ کا کلام ہے، اس کی آپ کے یہاں کوئی زیارت نہیں کروائی گئی اور یہ آپ نے نہیں رکھا. میں نے کہا کم از کم کسی عالم سے بھی کچھ اس میں تلاوت کروا لیں. پھر ان کی طرف منسوب کر کے فلاں کا تلاوت کیا ہوا نسخہ قرآن یہ لکھ کر لگا دیں، اس کی بھی زیارت کروائیں آپ. یہ میں نے مشورہ دیا تھا ان کو. تو جو فوت شدہ بزرگ ہو نا، ان کی اگر وہ تلاوت کردہ ہو تو وہ ایک نفسیاتی طور پہ لوگ اس کو، اب کوئی زندہ ہو نا اس کی تلاوت کیا ہوا ہوگا تو اتنا لوگ شاید رسپونس نہ دیں. یہ میرا ایک اندازہ ہے. تو یہ انہوں نے جو 250 رکھے ہیں تبرکات، 350 اللہ کرے ان میں قرآن کریم کا بھی کوئی نسخہ ہو، قدیم نسخے جیسے لوگ رکھتے ہیں، ایسا کوئی نسخہ نہ ہو تو ان کو چاہیے کبھی یہ تبرکات یہ کوالٹی ہوتی ہے، ان کی کوالٹی ہوگی. جہاں بھی جاتے ہوں گے تو پتہ توڑ لیتے ہوں گے، مزار پہ جاتے ہوں گے چادر مجاور سے مانگ لیتے ہوں گے، ترکیبیں بناتے رہتے ہوں گے. تو اس طرح یہ کہ قرآن کریم کی ترکیب بھی ہونی چاہیے، مگر کسی یعنی مسجد میں پرانا رکھا تھا اٹھا کے لے آئے کہ یہ تبرک ہے. اپنے پاس ہو کوئی پرانا نسخہ یا کہیں سے پا لے کسی بزرگ کے پاس جا کر کے آپ کا کوئی پرانا نسخہ ہے تو ہمیں دے دیں، آپ کے کوئی دادے پردادے کا، اس طرح مطلب کوئی ترکیب سے حاصل کر کے اس کی بھی زیارت کروانی چاہیے. یوں کہ اگر کسی کے پاس میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس قرآن سے تلاوت کرتے ہوں، اگر وہ قرآن پاک کا نسخہ اگر کسی کے پاس ہو اور یہ بتایا جائے گا یہ وہ قرآن پاک ہے جس پہ دے کر اعلیٰ حضرت پڑھا کرتے تھے. یہ تو اللہ کرے کہ مدینۃ المرشد بریلی شریف والے سن رہے ہوں، یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا. اگر میرے آقا اعلیٰ حضرت کا تلاوت کیا ہوا قرآن کریم کوئی مجھے دے دے تو اس کا احسان ہوگا. بلکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت کی کوئی نالین مبارکین کے نیچے کوئی دھول آ گئی ہو اور اس کا کوئی ذرہ مجھے دے دے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی وہ جوتی مبارک کے نیچے کی دھول کا ذرہ ہے، میرے سر کا تاج ہوگا. اور اگر کوئی پوری نالے پاک اعلیٰ حضرت کی مجھے دے دے تو میرے تو دونوں جہاں سنور جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس طرح کے ہو سکتا ہے. ہاں مل سکتا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کا مل سکتا ہے، صدر قطب مدینہ کا مل سکتا ہے. بس جیسے آج کوشش کریں تو. تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے، مدنی چینل کے تمام ناظرین و حاضرین اگر آپ کے پاس تبرکات ہوں اور آپ کے پاس اور آپ کا ہو کہ چلے یہ تبرک میری جو میرے پاس جو ہے کسی سے نسبت رکھنے والا یہ مدنی چینل پر دکھا دیا جائے تو آپ ہمارے جو ایس ایم ایس ہے آپ اس پر رابطہ جو آپ کو یہ ایس ایم ایس نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس پر اپنا نام اور فون نمبر وغیرہ ایس ایم ایس کر دیں، انشاءاللہ ہمارے اسٹاف آپ سے رابطہ کر لیں گے. مراد آباد کے اندر شریعہ کا مل سکتا ہے، فاضل کا مل سکتا ہے. مراد آباد میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز الایمان کا ترجمہ کروایا تھا، کنز الایمان جو لکھوایا تھا صدر الشریعہ کو، وہ نسخہ پھر اس کے اوپر عرفان لکھی گئی، وہ مراد آباد شریف کے اندر موجود ہے. جی اعلیٰ حضرت کے مخطوطات مل سکتے ہیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر مل سکتی ہے، میرا گمان ہے کوئی کوشش کرے تو. اچھا مقام ابراہیم یہ تبرک ہے کہ اس تبرک میں کیا ہے، کیا خوبی ہے پتہ ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تشریف فرما ہو کر کعبے کی تعمیر کی تھی، اور بھی اس کے ساتھ منسوب ہیں
मामलात। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से मोम बन गया और आपके कदम मुबारक का नक्श बन गए, और फिर जब आप उधर उतरे फिर अल्लाह ने उसे सख्त कर दिया, वरना तो बिल्कुल ही मोम रहता। तो फिर वो तो वहां तक वो नक्श रहा और आज भी वो नक्श बाकी है। और मस्जिद हराम में तशरीफ फरमाए और कुरान करीम में हुक्म है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जज़ाकल्लाह, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को नमाज की जगह बनाओ। तो वो आज भी तशरीफ फरमाए, कदम मुबारक के नक्श बने हुए हैं। अगरचे वहां जियारत से रोका जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जियारत की है, उस पर सोने के पत्थर आशिकों ने चढ़ा दिए। आ रहे हैं ना अब भी, अब जब रश नहीं होता होगा तो नजर आता होगा। तो ये भी तबर्रुक जिसको बाकी रखा गया कुरान करीम में तस्करा। अच्छा, फिर वो 15वें पारे में बारकना अल्लज़ी बारकना हौलहू, है ना, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी इलल मस्जिद, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल अलीम, इन्नहू हुवस समीउल बसीर। तो इसमें अल्लज़ी बारकना हौलहू यानी कि इसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। तो वो बरकतें क्या है, वो तबर्रुकात क्या है? कई मुफस्सिरीन का फरमान है कि इससे मुराद वो अतराफ में जो अंबिया किराम की कब्रें हैं ना, वो मुराद है। तो कुबूर अंबिया भी तबर्रुक, कुबूर सहाबा भी तबर्रुक, और इसी तरह मज़ारात औलिया भी तबर्रुक। बल्कि औलिया किराम से निस्बत रखने वाली हर शे तबर्रुक है ना, अंबिया, औलिया, सहाबा, सालेहीन, इनसे निस्बत रखने वाली हर शे तबर्रुक। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक, इसका कुरान में तज़किरा है, आयत पढ़िए। अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, पूरा बयान कर दीजिए। जी, हजरत यूसुफ अला नबीना वालिस्सलाम जब अपने भाइयों को भेजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास कि उनको खबर दें कि उनके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन यामीन जो है वो हयात हैं, तो उनके बड़े भाई वो कमीस लेकर जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीस लेकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, जिनकी बीनाई जो है वो कमज़ोर हो चुकी थी, आंखें कमज़ोर हो चुकी थी, यानी बज़ाहिर जो देखने की कुव्वत थी उसमें। तो कुरान पाक में है कि वो कमीज़ हज़रत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाली गई तो फरतद्दा बसीरा, आपकी जो बसारत थी वो लौट आई। सहाबा किराम के ताल्लुक से बुखारी शरीफ की रिवायत समाअत फरमाइए। हजरत सैयदना उस्मान बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पानी से भरा पियाला देकर मेरी ज़ौजा ने मुझे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास भेजा, और ये उनकी आदत थी कि जब किसी को नजर लगती या कोई मरज होता तो बर्तन में पानी भरकर उम्मुल मोमिनीन के पास भेज दिया करती, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक यानी बाल मुबारक चांदी के एक नली में रखा हुआ था। इनके पास जब कोई मरीज आता तो वो चांदी की उस नली को पानी में घुमा देती, वो पानी मरीज को पिलाया जाता और उसे शिफा हो जाती। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो पता चला कि साहबा इकराम से तबर्रुक हासिल करते थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबिया थी, उम्मुल मोमिनीन थी, हमारी मां थी।
حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یہ کنز العمال کی حدیث ہے، حضرت بحیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے چچا خداش نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا وہ پیالہ مانگ لیا جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔